8 محرم کے حوالے سے مولا عباس کی شان میں سلام کے چند اشعار۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے ظاہر ہے، اس سے ظاہر ہے، جہاں پر تیرا رتبہ عباس، خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس، اس سے ظاہر ہے۔ جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں، جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا پکاری میرا بیٹا عباس، اس سے ظاہر ہے۔ پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب، پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب، مسکرا کر کہا سقائے سکینہ عباس، اس سے ظاہر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، مدرک الحاربین والمنافقین، باعث الانبیاء والمرسلین، خالق من فی السماوات والارضین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام وحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا وبالقاسم محمد۔ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اما بعد، فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ بلند آواز سے جاگتے ہوئی صلوات پڑھیے آل محمد کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ صلوات پڑھیے۔
1446 ہجری کی آج 8 محرم ہے اور آپ حضرات مسلسل 7 روز سے اور آج 8واں روز ہے جس موضوع پہ تقریر سماعت فرما رہے ہیں وہ موضوع ہے اطاعت رسول۔ ہم مسلسل 7 روز سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے علی کے کائنات میں کسی نے اطاعت نہیں کی جس طرح کی اطاعت علی نے کی ہے، جس طرح کی اطاعت ابو طالب نے کی ہے یا اولاد ابو طالب نے کی ہے، اس طرح کی اطاعت کائنات میں کسی نے کی ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کر سکتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ان سب چیزوں کا تعلق تہذیب سے ہے، تربیت سے ہے، شرافت سے ہے، خون کی طہارت سے ہے، ان سب چیزوں کا تعلق ان سب چیزوں سے ہے۔ اور اللہ کے بنائے ہوئی چیزوں میں چاہے وہ نمائندے ہوں، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے وہ کلام ہو، اللہ کی کسی بھی بنائی ہوئی چیز میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، اختلاف بندوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہوتا ہے، اختلاف بندوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، اوقاس کا میلہ جب لگتا تھا تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن کسی بشر کا کلام ہے تو ان سے کہو کہ یہ پورا قرآن نہیں، کوئی بھی ایک سورت لے کر آ جائیں، کوئی ایک بھی جملہ لے کر آ جائیں اور اس کے مقابل میں لا کے رکھ دیں۔ ارے سب چھوڑو، تم بڑی سورہ بقرہ تو لا نہیں سکتے، چلیے میں جملہ پلٹ کے کہہ دیتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سورہ بقرہ نہیں لا سکتے، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے آل عمران تو تم لا ہی نہیں سکتے، کم سے کم تم سورہ کوثر ہی لا کے دکھا دو۔ آل عمران تو بہت دور کی بات ہے، تم سورہ کوثر ہی لا کے دکھا دو۔ سورہ کوثر کی 3 آیتوں کو محمد نے خانہ کعبہ پہ جا کے لگا دیا اور جیسے کہا یہ تختی لگائی اور کہا کہ جتنی مہلت تم مانگتے ہو اتنی مہلت تمہیں دیتا ہوں کہ تم ان 3 آیتوں کا ایک بھی لفظ ادھر ادھر کر کے لے آؤ، ایک بھی اس کے مقابل ایک لفظ لے آؤ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ بشر کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، دنیا نے بہت کوششیں کر لی مگر 3 آیتوں کا جواب نہیں لا سکے جملہ آپ کے حوالے، یعنی یہیں سے ثابت ہو گیا۔ مجھے پوچھنا یہ ہے یا رسول اللہ، اتنا بڑا قرآن ہے، سورہ توحید بھی چھوٹی سی سورہ ہے، نہ جانے کتنی چھوٹی چھوٹی سورہ ہے، آپ نے سورہ کوثر کا انتخاب کیوں کیا؟ تو عجب نہیں رسول جواب دے، ارے سورہ کوثر کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ میں قیامت تک یہ اعلان کر دوں، ارے جب یہ پوری دنیا سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکی تو ساقی کوثر کا جواب کیسے لا سکتی ہے؟ جب سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکے تو ساقی کوثر کا جواب کیسے لاؤ گے؟ 1400 برس گزر گئے، جب قرآن صامت کا جواب نہ لا سکے قرآن ناطق کا جواب کیسے لاؤ گے؟ بات یہ ہے کہ یہ صرف قرآن صامت یا قرآن ناطق نہیں ہے، یہ صرف محافظ کتاب نہیں ہے، یہ صرف وارث کتاب نہیں ہے، یہ خود بھی کتاب ہے، یہ خود کتاب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول نے کہا علی کی مثال اس امت میں ایسی ہے کہ جیسے سورہ توحید کی مثال ہو۔ علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی مثال ہے، خانہ کعبہ دوسروں تک نہیں آتا، دوسروں کو خانہ کعبہ تک آنا پڑتا ہے، اور اسی خانہ کعبہ کو شرف بخشا ہے علی نے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ کی کتاب ہے، بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے حدیث کربلا، انشاءاللہ یہ تفصیلی خطبہ 15 محرم کو عرض کروں گا کہ عباس نے فرمایا کیا تھا۔ کعبے پہ ہیں عباس، اب منظر آپ نے سننا نہیں ہے، اب آپ نے منظر دیکھنا ہے، امید ذرا دیکھیے گا۔ اب جیسے عباس خانہ کعبہ پہ آئے، چھت پہ عباس کا قدم ہے، کیا شان ہے باپ اور بیٹے کی، باپ خانہ کعبہ کو قبلہ بناتا ہے، بیٹا خانہ کعبہ کو منبر بناتا ہے، اور دونوں باپ بیٹے کی شان ایسی ہے کہ دونوں انوکھے منبر بناتے ہیں۔ باپ نے پالانوں کا منبر بنوایا تھا، بیٹے نے خانہ کعبہ کو منبر بنایا ہے۔ ہاں بس فرق یہ ہے کہ باپ کا پالان کا جو منبر بنا تھا وہ منبر بنوا کے رسول نے توڑوا بھی دیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ منبر کہ جس پہ علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا وہ بنوا کے توڑوا دیا تاکہ اب اس کے بعد دوسری کسی کی ولایت کا اعلان نہیں ہو سکتا، علی کے علاوہ کسی اور کی ولایت کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ بات آ گئی تو سن لیجئے۔ یا رسول اللہ، فخر سلیمان آپ، فخر داؤد آپ، فخر آصف بن برقیہ آپ کا تو وزیر فخر سلیمان ہے، آپ کا تو خلیفہ فخر سلیمان ہے، علی کی بات ہو رہی ہے نا، آپ کا تو خلیفہ، آپ کا تو بھائی، آپ کا تو وزیر فخر سلیمان، فخر داؤد ہے، فخر انبیاء ہیں۔ آپ مدینے سے، مکے سے، کہیں سے بھی منبر بنوا لیتے، منگوا لیتے، اشارے سے منگوا لیتے، ہر کسی کا
عقیدہ ہے, یقین ہے کہ محمد جو ہیں وہ اشارے سے ممبر منگوا سکتے ہیں. آصف بن برقیہ نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے ممبر لے آؤں گا. تو جب آصف بن برقیہ کے جن کے پاس کتاب کا اتنا سا علم تھا وہ پلک جھپکنے سے پہلے جب ممبر لا سکتے ہیں تو آپ تو فخر آصف بن برقیہ ہیں, آپ کا وزیر, آپ کا خلیفہ فخر سلیمان, فخر انبیاء ہے. بتانا ہی ہے کہ جس کا وزیر ایسا ہے اس کا خلیفہ کیسا ہوگا, جس کا بلکہ نہیں جس کا وزیر ایسا ہے اس کا بادشاہ کیسا ہوگا, ارے جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسا ہوگا, جس کا دروازہ ایسا ہے اس کا شہر نبی کیسا ہوگا, جس کا دروازہ ایسا ہے اس کا شہر کیسا ہوگا. بتانا صرف یہ ہے کہ محمد چاہ سکتے تھے, محمد چاہتے تو پالانوں کے علاوہ ممبر منگوا سکتے تھے. مدینے سے بھی ممبر آ سکتا تھا, مکے سے بھی ممبر آ سکتا تھا, مگر شاید بتانا چاہتے تھے کہ میں پالانوں کا انوکھا ترین ممبر اس لیے بنوا رہا ہوں تاکہ عرب والے جب بھی اونٹ دیکھیں ان کو علی کی ولایت کا اعلان یاد آتا رہے. اب عباس ہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ, کیا جملہ کہا, کیا شان ہے باپ اور بیٹے کی. باپ خانہ کعبہ کو قبلہ بناتا ہے, بیٹا خانہ کعبہ کو ممبر بناتا ہے, مگر باپ کا ممبر پالانوں کا تھا, بیٹے کا ممبر خانہ کعبہ کی چھت تھی. یعنی بیٹے کا ممبر آج بھی مسلمانوں کی سجدہ گاہ ہے. نہیں آپ تھک گئے, بیٹے کا ممبر آج بھی مسلمانوں کی سجدہ گاہ ہے. عباس ہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ. اب آپ نے جملہ سننا نہیں ہے, آپ نے جملہ دیکھنا ہے. میری طرف دیکھیے گا, یہاں کون ہے سارے, بولیں گے تو بات بنے گی. سارے حاجی ہیں, حاجی ہیں, نمازی ہیں, سب ہیں. عباس ہے ادھر, اب عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ, حسین ہے ادھر. اب کہہ رہے ہیں عباس جملہ, میری طرف دیکھیے گا. دیکھیے ایک اشارہ ہے یہ, ایک اشارہ ہے یہ. صلوات پڑھیے آل محمد کی بارگاہ میں. میری طرف دیکھیے, ایک ہے اشارہ یہ, ایک ہے اشارہ یہ, ایک یہ اشارہ, ایک یہ اشارہ. عباس ہے خانہ کعبہ کی چھت پہ, پہلا اشارہ کر رہے ہیں ادھر, دوسرا اشارہ کر رہا ہے ادھر. جملہ سنیے کہ عباس کا, حدیث کربلا کتاب کا نام, طالب جوہری صاحب کی کتاب. ایک یہ اشارہ, ایک یہ اشارہ. عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کہا سنو, حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے اسے شرف بخشا اس کے بابا کے ذریعے. یعنی جس نے اسے شرف بخشا حسین کے بابا کے ذریعے. ارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اگر حکمت الہی نہ ہوتی تو تم یہ دیکھ رہے ہو کہ تم حسین کو خانہ کعبہ آنے سے روک رہے ہو. سنو, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں خانہ کعبہ حسین کی زیارت کو خود آتا ہے. یعنی عباس نے فیصلہ کر دیا اگر 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ تک نہ آتی, خانہ کعبہ چل کے فاطمہ بنت اسد تک خود آتا. خانہ کعبہ چل کے خود فاطمہ بنت اسد تک آتا. وجہ یہ ہے کہ اس در پہ ملائکہ بھی کبھی اسیر بن کے آتے ہیں, کبھی فقیر بن کے آتے ہیں, کبھی یتیم بن کے آتے ہیں, کبھی قیدی بن کے آتے ہیں. آپ کہیں گے ابو طالب صاحب جوش خطابت میں جملہ کہہ رہے ہیں, سامنے کی بات ہے سورہ دہر کی آیتیں ہیں 30 اور 31. اللہ کہہ رہا ہے جو میرا ارادہ وہ ان کا ارادہ, جو ان کا ارادہ وہ میرا ارادہ. مجھے سورہ دہر نہیں سنانی, ایک جملہ سنانا ہے مولانا مودودی کا. کیا ہوا, 3 دن روٹیاں تھیں, 5 روٹیاں گئیں. پچھلے بارہ جملہ کہا تھا کہ فاطمہ کے گھر کی روٹیوں کا وزن قرآن کے ایک سورہ کے برابر ہے. جس کے گھر کی روٹیوں کا وزن یہ ہو تو سوچیے آل محمد کا وزن کیا ہوگا. تو کہتے ہیں بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو اسیر, قیدی, یتیم آئے, مسکین آئے, یہ عام فقیر تھے. مولانا مودودی لکھتے ہیں یہ عام فقیر نہیں تھے, یہ فرشتے آ رہے تھے, یہ فرشتے آ رہے تھے. اب ان کے پاس دلیل کیا ہے کہ فرشتے کیوں آ رہے تھے. وہ کہتے ہیں دیکھیے بھائی فقیر کی بات یہ ہے کہ فقیر تو کسی بھی در پہ چلا جاتا ہے, کہیں اس کا تو کام ہے مانگنا, اسے آداب نہیں معلوم کہ مانگا کیسے جاتا ہے. مگر جس آداب سے جس وقت میں کہ اسی وقت کہ جیسے ہی فاطمہ نے روٹی اٹھائی, علی نے روٹی اٹھائی, سب نے روٹی اٹھائی, اسی دوران فرشتے آ رہے ہیں, اسی دوران ملائکہ آ رہے ہیں. تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ عام فقیر کی بات نہیں ہے, یہ فرشتوں کی بات ہے کہ فرشتے اسی وقت پہ آ رہے ہیں کہ جس وقت روٹی اٹھائی جا رہی ہے. عام فقیر کو یہ آداب تھوڑی معلوم ہے کہ کیسے مانگا جاتا ہے, کس طرح مانگا جاتا ہے, ادب کیا ہے مانگنے کا. ہاں مگر ملائکہ کو معلوم ہے کہ مانگنے کا ادب کیا ہوتا ہے, ملائکہ کو معلوم ہے کہ مانگا کیسے جاتا ہے. بات یہ ہے, آگے انہوں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ
ملائکہ اور فرشتہ جس ڈیوٹی پر ہیں وہ تو قیامت تک اسی ڈیوٹی پر رہیں گے. نہیں سمجھے آپ؟ جو ہواؤں پہ معمور ہے، رضوان ملک ہواؤں پہ معمور تھا. جب آیا فاطمہ کے شادی کی داستان سنانے، واپس نکلا. اب جیسے واپس جانے لگا، اس نے بتایا کہ اللہ نے عقد پڑھ دیا ہے اور ملائکہ کو بلایا، ہر چیز کو بلایا، سورج چاند سب کو بلایا. چلیے بات آ گئی تو سن لیجئے. قبلہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب اللہ مقامہ کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آئے، اللہ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے شادی کی بات بڑے نئے انداز سے ہونی چاہیے. کون رشتہ لے کے جائے گا؟ تو اتنے میں سورج نے آگے بڑھ کے کہا اعلیٰ حضرت میں رشتہ لے کے جاؤں. میرا جملہ نہیں ہے، جملہ ہے قبلہ کا. کہا سورج نے کہا اعلیٰ حضرت میں رشتہ لے کے جاؤں. اللہ نے کہا ارے تم جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ آج خوشی کا موقع ہے، آج جلنے والوں کا کام نہیں ہے. دوسرا یہ ہے جبریل نے کہا میں رشتہ لے کے جاؤں. اللہ نے کہا جبریل تم جاؤ گے، نئی بات کیا ہوگی؟ تاریخ لکھے گی وہی آ گیا جو روز وہی لے کر آتا تھا، وہی آ گیا جو روز چکی چلانے آتا تھا. ہم چاہتے ہیں کوئی نئی بات ہو. آپ کے ذہنوں میں محمد کا معجزہ موجود ہے. موسیٰ کو دریائے نیل پہ عصا مارنا پڑا تب جا کے دریائے نیل شگافتہ ہوا. محمد نے بیٹھے بیٹھے دو انگلیوں کا اشارہ کیا. اتنے میں اللہ کی نظر چاند پہ پڑی تو کہا اے میرے چاند، میں نے تو تجھے مدھم چاندنی سے پیدا کیا ہے، تو تو ٹھنڈک والا ہے، تو رشتہ لے کے جائے گا؟ اس نے کہا اعلیٰ حضرت میں تیرے محبوب کی گلی میں جاتا ہوں، تیرا محبوب دو انگلیوں کا اشارہ کرتا ہے، میں کٹ کے رہ جاتا ہوں. تو اللہ نے ستارے کو بھیجا. مجھے شادی نہیں سنانی، مجھے صرف ایک جملہ سنانا ہے کہ جو جس کام پہ معمور ہے وہ اسی پہ ہے. آیا زورا ستارہ، آیا فاطمہ کو خبر ہوئی. آپ سب سنتے رہتے ہیں، تسبیح پڑھی. مجھے بالکل بھی یہ نہیں سنانا، نہ یہ سنانا ہے کہ ہوا کیا. ستارہ آ گیا. ستارہ صرف گرا نہیں آ کے، مناقب خارزمی سے لے کر کوکب دری علماء اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں جملہ یہ ہے کہ ستارے نے علی کے گھر کا طواف کرنا شروع کیا. نہیں سمجھے آپ؟ اگر سیدھا سیدھا ستارہ آ جاتا امت کہتی ارے ستارہ ٹوٹ کے گر گیا، مگر ستارے نے صرف ٹوٹ کے گرا نہیں، ستارے نے علی کے گھر کا طواف کیا. طواف کر کے بتایا ٹوٹا ہوا نہیں ہوں بلکہ بھیجا ہوا ہوں، ٹوٹا ہوا نہیں ہوں بلکہ بھیجا ہوا ہوں. تو رضوان ملک یہ ساری خبر سنا رہا تھا. چلا اللہ کی مرضی سے. دیکھیے جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے فلسفہ میں آگے نہیں بڑھوں گا. رضوان ملک ہواؤں پہ معمور ہے. اب آیا ہے رسول کو خبر سنانے. اللہ کی مرضی کے بغیر آیا ہوگا؟ نہیں. اللہ نے اختیار دیا ہوگا، اللہ نے اذن دیا ہوگا تبھی آیا ہوگا. اب جیسی آیا واپس جانے لگا. رسول نے کہا ٹھہرو، ارے یہ تمہارے پروں پہ علی ولی اللہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ یعنی آپ تھک گئے ہیں؟ یہ بتاؤ تمہارے پروں پہ علی ولی اللہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ کتاب کا نام ہے دمد و ثاقبہ. اس نے کہا آدم کی خلقت سے 25,000 برس پہلے اللہ نے ہمارے پروں پہ لکھا تھا علی ولی اللہ. ملائکہ کے پروں پہ لکھا تھا علی ولی اللہ کہتے ہیں. اب جیسی وہ چلا تو یعنی فرشتے جو سجدے میں ہیں وہ ہزاروں برس سجدے میں رہیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو ہواؤں پہ معمور ہیں وہ ہواؤں پہ رہیں گے. جو ملک الموت ہے جس کا کام ہے روح قبض کرنا وہ روح قبض کرے گا، جس کا کام ہے وحی لے کر آنا وہ وحی لے کر آئے گا. یعنی ملائکہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی جگہ کیا صرف اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتے، نہ قدم ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، پلک بھی نہیں جھپک سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل نہ ہو جائے. جب تک اللہ کی مرضی نہ ہوگی ملائکہ کسی بھی جگہ آ جا نہیں سکتے ہیں. مولانا مودودی نے لکھا یہ فقیر نہیں آئے تھے، یہ اسیر نہیں آئے تھے، یہ مسکین نہیں آئے تھے، یہ یتیم آئے تھے اور اللہ نے فرشتوں کو اسیر بنا کر در زہرا پہ بھیجا. اللہ نے ملائکہ کو یتیم بنا کر در زہرا پہ بھیجا. اللہ نے ملائکہ کو قیدی بنا کر مسکین بنا کر در زہرا پہ بھیجا. وجہ کیا ہے پروردگار؟ تو نے ہر کسی کو تو نے ملائکہ کو یہاں کیوں بھیجا ہے؟ وجہ یہ ہے تو اللہ جواب دے گا کہ میں نے اس لیے ملائکہ کو در زہرا پہ مسکین، یتیم، قیدی اور یتیم بنا کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں آنے والے وقت کا فیصلہ کر رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد سے اور محمد کی آل سے مانگنا حرام ہے، میں نے ملائکہ کو در زہرا پہ بھیج کر بتا دیا ارے جب ملائکہ بھی آ کر رزق آل محمد سے پاتے ہیں، تم تو انسان ہو، تمہیں تو آل محمد سے ہی مانگنا چاہیے. تم تو انسان ہو، تمہیں تو مانگنا ہی آل محمد سے چاہیے. جب ملائکہ ہو کر کہ جنہیں نہ بھوک لگتی ہے، جنہیں بھوک بھی نہیں لگتی وہ بھی آل محمد سے مانگ رہے ہیں. ہاں جنہیں بھوک لگتی ہے وہ آل محمد سے نہیں مانگتے ہیں. جنہیں بھوک لگتی ہے وہ تو آل محمد سے نہیں مانگ رہے، جنہیں نہیں لگتی وہ آل محمد سے مانگ رہے ہیں. یہی اطاعت کا فلسفہ ہے. اللہ نے اختیار محمد اور آل محمد کو دے دیا ہے.
میں نے جملہ یہاں چھوڑا تھا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ مسئلہ نہیں ہوتا، اختلاف نہیں ہوتا، انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں پہ ہوتا ہے۔ کل کی مجلس میں عرض کروں گا کہ اللہ نے علم کیسے بنایا تھا، اور وہ علم شیش سے چلتا ہوا عباس کے پاس آیا اور کس طرح آیا، یہاں تک کہ آج کی گفتگو ختم ہوئی کہ وہ عباس کہ جس کو علی نے دعاؤں میں مانگا تھا، پروردگار ایک بیٹا عطا کر کہ جس کو میں کربلا کے لیے نذر کروں۔ 8 محرم آ گئی، آپ نیاز دیتے ہیں، عباس کی حاضری دیتے ہیں۔ 2 دن رہ گئے حسین کی شہادت میں۔ حسین کا سپہ سالار بار بار کہتا ہے آقا جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین کہتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اب جیسی یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا آقا جس لشکر کا علمدار آپ نے بنایا تھا وہ لشکر تو اب بچا ہی نہیں ہے، کس لشکر کا علمدار ہوں۔ یہ جملہ کہنا تھا، اتنے میں سکینہ آگے بڑھیں، آگے بڑھ کر کہا چچا اب پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، اب پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ حسین نے کہا بیٹا سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو مگر چچا لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں عباس جیسے ہی فرات کے کنارے گئے، تفصیل سے مصائب پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، شب عاشور تفصیل سے مصائب پڑھوں گا۔ کہتے ہیں جیسے ہی عباس فرات کے کنارے گئے، ایک مرتبہ مشکیزے کو بھرا۔ اب جیسے ہی بھرا، آپ نے 6 محرم کو جملہ سنا تھا کہ ہرملہ کہتا ہے کہ میں نے تیر کو کمان میں جوڑا اور عباس کے مشکیزے کی طرف نشانہ کیا۔ جیسے ہی مشکیزے پہ تیر لگا، عباس نے اپنی سواری سے کہا ارے اب واپس چل، اب میں در خیمہ تک نہیں جا سکتا ہوں۔ مگر یہ جملہ کہنا تھا، اتنے میں عباس کے سر پہ گرز لگا، عباس کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں۔ اتنے میں عباس کی آنکھ پہ تیر لگا، آواز دی آقا میرا آخری سلام۔ ارے حسین کمر کو تھامے ہوئے عباس کے لاشے پہ پہنچے۔ اب جیسے ہی پہنچے، عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ عباس کا سر رکھا، مگر عباس سر کو بار بار ہٹاتے جاتے ہیں۔ حسین پوچھتے ہیں عباس تم سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہا آقا ابھی تو آپ اپنے زانوں پہ میرا سر رکھ رہے ہیں، ارے جب آپ گھوڑے سے گریں گے آپ کس کے زانوں پہ اپنا سر رکھیں گے؟ یہ جملہ کہنا تھا۔ اس کے بعد کا حسین نے عباس ارے کان ترس گئے، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ اور عراق کے بہت بڑے عالم بحر العلوم کے بیٹے نے سوال کیا بابا آپ تو کہتے ہیں عباس اتنے بلند قامت ہیں مگر یہ قبر تو ننھی سی بنی ہوئی ہے۔ ارے یہ جملہ سنا فوراً بے ہوش ہو گئے، کچھ دیر بعد اٹھے، بیٹے نے کہا بابا آپ کو عباس کے حق کی قسم ہے، آپ کہتے ہیں عباس اتنے بلند قامت ہیں مگر یہ قبر تو ننھی سی بنی ہوئی ہے۔ یہ جملہ سننا تھا۔ ایک بار کہا سنو، ارے جب عباس کی وصیت کے مطابق حسین لاشے کو نہر کے کنارے چھوڑ کے چلے گئے، اشقیاء نے عباس کے لاشے کو گھیرا اور عباس کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین۔